بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا لباس اس کے باپ کی تربیت، ماں کی پاک دامنی، بھائی کی غیرت اور شوہر کی مردانگی کو ظاہر کرتا ہے۔ خوشیاں آپس میں بانٹنے سے ایسی بڑھتی ہیں جیسے زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ اگر لوگ تم میں ایسی صفت بیان کریں جو تم میں نہ ہو تو مغرور مت ہونا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹھیکری سونا نہیں بن جاتی۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو اور بدلہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس دنیا میں نہیں۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان اس کی خوشبو سے ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کسی بھی رنگ، روپ، ذات یا نسل کا ہو مگر پہچان اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے، حالانکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، جبکہ روزانہ 5 وقت کی نماز فرض عین ہے۔ مرنے کے بعد جنت میں جانے کے بہت سے خواہش مند دوسروں کی زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ انسان کم ظرف اتنا ہے کہ ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، لیکن ایک غم میں طویل عرصے تک روتا رہتا ہے۔ ہم دوسروں کو ان کی تاثیر پر نہیں بلکہ اپنی ضرورت پر پرکھتے ہیں، اس لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ زندگی کی حیثیت یہی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو، اداس رہنے سے بھلا کون سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کچھ باتوں میں وضاحت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا ہی چھوڑ دیں۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑے کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہتھوڑے کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ باہمت لوگ کبھی ہمت نہیں ہارتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ خوش قسمتی کے دروازے ہمیشہ محنت کی چابی سے کھلتے ہیں۔ غلط کو غلط نہ سمجھ پانا جہالت کی نشانی ہے، اور غلط کو غلط نہ کہنا غلامی کی نشانی ہے۔ انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے، مرے ہوں کو روتا ہے اور زندہ کو رلاتا ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کاندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا توق ہوگا۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشیں تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جنت میں داخلے سے پہلے راحت تلاش کرنے والے کی مثال پانی پر لکھنے والے کی طرح ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ نے جو جگہ بنائی ہے اس کا نام جنت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دوست ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں دنیا سے بے رغبت کر کے آخرت کا طلبگار بنا دے۔ دنیا دار لوگوں کی ہم نشینی سے بچو،
جن کی گفتگو کا محور صرف دنیا ہوتی ہے، ایسے لوگ تمہارا دین اور دل دونوں خراب کر ڈالیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنا دوست اسے بناؤ جس میں یہ تین خوبیاں پائی جائیں: جس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آئے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور لعنت فرمائی اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو عام کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی کی زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لیا تو روز قیامت اسے اس حصے کے ساتھ 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ کسی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر شخص دوسرے کی آنکھ کا تنکھا دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ اپنی آنکھ کے شہتیر کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک موت کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چپ رہے۔ صبر تو وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو۔